الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت کی ہم سب کی حاضری جامعہ صدیقیہ کے اجلاس میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں تو اس ارادے سے چلا تھا کہ کچھ دیر آپ حضرات کی خدمت میں وقت گزاروں گا، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کا فیصلہ انسانوں کے ارادوں پر غالب آتا ہے. آدمی کچھ اور سوچتا ہے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، اور یہ انسان کی اپنی زندگی میں اس طریقے کے حالات اور معاملات پیش آتے ہی رہتے ہیں. آپ سب حضرات بھی اس کو دوچار ہوتے رہتے ہیں، اور میں دوبارہ سفر کرتا ہی رہتا ہوں برابر. اس میں اس طریقے کی صورتیں پیش میرے پاس آتی ہی رہتی ہیں. کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن بہرحال حاضری ہوئی ہے، تعریف کے ساتھ میں ہوئی ہے، اور مجھ کو جلد واپسی کی الجھن کہیے، کیونکہ 12 پیسے کی ٹرین پڑ کر میں مجھ کو مراد آباد کی ہے، 11 سے زائد ٹائم ہو چکا ہے. تو میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ آپ میری صورت دیکھ لیں گے، میں آپ کی صورت دیکھ لوں گا، یہی کافی ہو جائے گا. اس لیے کہ مومن کی زیارت کرنا یہ بھی تو عبادت کی بات ہوتی ہے، اور پھر مومن کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے. آپ حضرات نے دعوت دی تھی، میں حاضر ہو گیا، آپ کا جی خوش ہو گیا، تو آپ کو بھی ثواب مل گیا، مجھ کو بھی ثواب مل گیا. اب رہ گئی گفتگو اور بات چیت، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، بات ہوتی رہے گی. میں نے اس وقت صرف ایک حدیث پڑھی ہے، مختصر طور پر ترجمہ کر دوں اور تھوڑی تشریح بقیہ سے بات ہوتی رہے گی. اور حضرات یہاں تشریف فرما. میں تو سوچ رہا ہوں یہاں بیان بھی کیا کریں. اسٹیج پہ سب علماء سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں شکلن صورتن طلبہ معلوم ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے پڑھانا ان کا مشغلہ ہے، تو ان کے سامنے میں کیا بات کرنی پڑے. بس ایک حدیث بنے پڑی ہے قرآن مجید کے سلسلے میں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ، قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے، تو میرے آقا اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فلہ بہ حسنہ، وہ ایک حرف اس کے لیے ایک نیکی. غور یہ کرنا ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے بھائی بچوں خاموش کرنے والا اگر کوئی ہو 5-10 منٹ کی بات کریے. فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف، اس کے ایک حرف کی تلاوت کرے، اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فلہ بہ حسنہ، ایک حرف کی تلاوت کرنا، فرمایا وہ ایک نیکی ہے جو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. یہاں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک بات کی طرف متوجہ کرنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے تلاوت قرآن پر اجر و ثواب، تلاوت قرآن کا فائدہ حضور نے ذکر فرمایا، اور تلاوت کا کم سے کم درجہ اور ادنا درجہ بیان فرمایا.
ایک حرف کی تلاوت کرنا. کوئی آدمی اگر ایک حرف کی تلاوت کرے تو فرمایا کہ اس کو ایک نیکی ملے گی. علماء سے پوچھیے گا کہ ایک حرف کی کوئی تلاوت کرے تو اس ایک حرف کے کیا معنی ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب کئی حرف ملیں گے تو ایک کلمہ ہوگا، اس کے معنی بنیں گے. ایک حرف کے تو کوئی معنی ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے الحمد، الحمد میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ حمزہ ہے. اب کوئی آدمی الحمد کے حمزہ کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، اس کی قرأت کرے تو محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ ایک نیکی. اس حمزہ کے کیا معنی؟ اس کے تو کوئی معنی نہیں. تو گویا میرے آقا یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سمجھ کر ہو نور علی نور ہے. اگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ اتنا بڑا قریب ہے کہ بغیر سمجھے ان کو ثواب عطا فرمائے. اور ویسے بات اور کیا کرتا ہوں میاں سمجھنے پر تو ساری دنیا انعام دے رہی ہے، ساری دنیا دے رہی انعام ہے. اگر اللہ کے یہاں بھی وہی ضابطہ ہو جائے کہ سمجھ کر پڑھو گے تو دیں گے اور بغیر سمجھے پڑھو گے تو نہیں دیں گے تو اس کی شان قریبی کیسے نکلے گی؟ اللہ اپنی شان قریبی کا مظاہرہ کر رہا کہ ہم اتنے بڑے قریب ہیں کہ میرے دربار میں اگر تمہاری تلاوت پیش ہو اور بغیر معنی سمجھے ہو تو میری قریبی کا ظہور یہ ہوگا کہ ہم تم کو اس پر بھی نیکی عطا کریں. اور یہ جناب دماغ میں ہمارے آ گیا جو قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. کبھی آپ کو کمپنی باغ جانے کی نوبت آئی نہیں آئی؟ کتنی ہریالی ہوتی، کتنا سبزہ ہوتا ہے اور جناب والا پھول لگے ہوتے، وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے سائن بورڈ پر کہ اس کو توڑیے نہیں، دیکھیے، ٹہلیے، اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائیے. آپ بتائیے آپ اگر ہریالی کو دیکھیں صبح صبح تو آپ کے دماغ کو تازگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تراوٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی کہ نہیں؟ ہریالی دیکھنے کے بعد نہ اس کو توڑا ہے نہ اس کو سوکھا ہے، صرف آنکھوں سے دیکھا تو جناب والا تراوٹ ہو گئی. اور اللہ کا نورانی اور روحانی پاک کلام، بابرکت کلام، اگر کوئی آدمی صرف اس کو دیکھے تو میں عرض کروں آپ سے النظر فی المصحف عبادت، قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت. تلاوت تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے، مجھے تلاوت پر ایک بات یاد آ گئی کہ بھائی قرآن کی تلاوت کیسی کی جائے؟ لشتم پشتم، الٹا سیدھا، جیسے سمجھ میں آئے اس طریقے سے پڑھا جائے. یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے تجوید کی رعایت کرنا، اصول و ضوابط کی رعایت کرنا. اس کی رعایت کر کے اگر تلاوت کی جائے گی تو یقیناً قرآن کی تلاوت ہوگی. لیکن اگر تجوید کی رعایت نہ کی جائے رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعن، بہت سارے وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن اس پر لعنت کرتا ہے کہ خدا تم کو ویسا ہی برباد کر دے جیسا تم نے مجھ کو برباد کر دیا. اور پھر قرآن مجید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بک کر لو لیکن فوٹو کشی مت کرنا. یہ علماء بیٹھے میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا دینی جلسوں میں فوٹو کشی کرنا اجتماعی گناہ ہے. جی اجتماعی گناہ ہے، لیکن آج یہ فیشن ہو گیا. پھر آپ سائن بورڈ لگایا دین کا، تبلیغی، اصلاحی، سیرت پاک. ہم لوگ بھی جاتے رہتے جناب والا کہ آپ نے سائن بورڈ لگا دیا دین کا اور وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں جس پر محمد رسول اللہ نے لعنت کی ہے. تو کم سے کم اس میں تو احتیاط کیجیے. ابھی تو علماء نے جماعت کا فتویٰ نہیں کیا. مجھے یاد آیا ایک بہت بڑے شخص ہیں اور میرے بے تکلف دوستوں میں ہے. ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا اپنے یہاں، میں جاتا ہوں ان کے یہاں لیکن گھر میں نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ تم کیوں نہیں آتے. میں نے کہا کہ آپ جماعت کا فتویٰ دے دیں تو آپ کے بغل میں کھڑا ہوں گا. کبھی یہ تو
مسئلہ پوچھا جائے تو عدم جواب ہے، اور عمل کر رہے جماعت پہ دوسری پالیسی اختیار کرنا یہ مومن کا سیوا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا کام ہے۔ اس لیے دینی جلسوں میں ہمیں اس کا اہتمام اور احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بھی فیشن بن گیا کہ جناب والا دینی پروگرام ہو رہا، باقاعدہ اس کی کلپ تیار ہو رہی ہے اور جناب والا فوٹو کشی کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، یہ جماعت کی کوئی بات نہیں ہے، جتنی بات عرض کر دی لیکن ضروری تھی، اس کا آپ احتیاط اور اہتمام رکھیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان عربی، آپ کا معاشرہ عربی، آپ کی تہذیب عربی، آپ کا تمدن عربی، آپ کی زبان عربی، اس کے باوجود اللہ پیغمبر کو مخاطب کر رہا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اے پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیجیے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اگر کسی کی زبان عربی ہو تو ہو، لیکن تلاوت قرآن کے سلسلے میں صرف عربی زبان کی مہارت اور واقفیت کافی نہیں ہے، اس کو ترتیب کی پابندی کرنا پڑے۔ اور ہم تو یہ بات عرض کر دیں، یہاں پر بہت سارے لوگ انگریزی جاننے والے ہوں گے، آپ یہ بتائیے قرآن مجید کی زبان تو عربی ہے، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان ساری زبانوں میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں، سب سے زیادہ نازک زبان، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان، سب سے زیادہ وسیع زبان اگر دنیا کی کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کی زبان ہے۔ دنیا کی زبانوں میں انگریزی کو لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل زبان ہے، ٹھیک ہے ہوگی زبان ہو، لیکن میں ایک مثال عرض کروں۔ دیکھو انگریزی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے لفٹ اور ایک لفظ ہے لیفٹ۔ انگریزی جو حضرات جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اس کو۔ آپ بتائیے لفٹ میں اور لیفٹ میں تلفظ کے اعتبار سے صرف ذرا سے ایک حرکت کا فرق ہے، لفٹ کو معروف پڑھ رہے اور لیفٹ کو مجہول پڑھ رہے، لیکن دونوں کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لفٹ ظاہر ہے وہ زیرہ بجلی کا ہوتا ہے جس سے آدمی اوپر نیچے چڑھتا اترتا رہتا ہے، اور لیفٹ ایک سمت ہے بائیں طرف کی۔ لیفٹ کا ترجمہ یہ جناب چوراہے پر پہنچے گاڑی پر بیٹھے ہوئے اور آ گیا بائیں طرف مڑنے کا وقت، آپ نے ڈرائیور سے کہا لفٹ۔ آپ بتائیے ڈرائیور آپ کی انگریزی گاڑی پر خوش ہوگا کہ ہمارے صاحب سے کتنی اچھی انگریزی آتی ہے کہ ان کو اتنی تمیز نہیں کہ چوراہے پر لیفٹ بولنا یا لفٹ بولنا ہے۔ اور معلوم ہے جناب والا بنگلے میں پہنچے اور جانا ہے 3 منزلہ، آ گئی لفٹ، اب آپ مہمان سے کہہ رہے ہیں لیفٹ آ گیا۔ آپ بتائیے وہ مہمان آپ کی عقل پر ماتم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ معلوم ہوتا ہے اسکول کے پیچھے پڑھا انہوں نے ایک انگریزی زبان، ذرا سے معروف اور مجہول کا فرق ہو جائے تو معنی بدل جائے، اور قرآن مجید میں زبر زیر کا فرق ہو گیا، حروف کی تبدیلی ہو جائے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی۔ یاد رکھیے جو قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہو رہی، یہ اس کی حق تلفی ہو رہی۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ مدرسے کی نسبت پر مدرسہ یقیناً یہ بچوں کے لیے ہے، چھوٹے بچے، کم عمر بچے، بچیاں اس کے اندر تعلیم حاصل کرتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ بالغ ہیں، جو لوگ بڑے ہیں، جو معمر ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو جوان ہیں، ان کو بھی قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنا۔ اگر وہ قرآن مجید صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہے تو صحیح قرآن مجید کا سیکھنا فرض عین ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، زکات کا دینا فرض ہے، اسی طریقے پر صحیح تجوید کے مطابق قرآن مجید کا سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کے آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو سیرے سے قرآن پڑھا ہوا ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو قرآن مجید پڑھے تو ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن مجید کے حق کو ادا کرنا جب ہی ہوگا جب ہم تجوید کے ساتھ اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا، فکر کرنا کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، تجوید کے مطابق ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کھیتی تو پک رہی ہے، کھیتی پکنا سمجھے آپ، داڑھی کی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے،
اب ہم بوڑھے ہو گئے، اس بڑھاپے میں اب قرآن کیسے صحیح ہوگا؟ اس بڑھاپے میں قرآن سے کیسے صحیح ہوگا؟ ایمانداری کی بات بتائیے، ٹی وی گھر میں ہے کہ نہیں؟ اگر ٹی وی تو ہوگا، ویڈیو وی سی آر تو دیکھتے ہی ہوں گے، حسن تو رکھیں گے آپ، لیکن مسلمان دیکھتا ہے۔ آپ بتائیے ٹی وی ویڈیو اور وی سی آر میں جو پروگرام آتے ہیں اور بیٹھ کر کے بچے بیوی بہو پوتے نواسے جب ان پروگراموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کوئی بچہ اگر بھول جائے تو لقمہ کون دیتا ہے اس میں؟ بتائیے، دادا ابا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور نانا ابا لقمہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تم بھول گئے فلاں چڑیل آئی تھی اس کے اندر، اور فلاں ہیرو آیا تھا، وہ فلاں ہیروئن آئی تھی، کیوں تھا؟ اس بڑھاپے میں یہ انت سنت اور اللہ کی لعنت والی چیزیں تو ہمیں یاد ہو جائیں، اور اگر ہماری زبان نہ چلے تو قرآن میں نہ چلے۔ یہ سب سے بڑا نفس کا مکر و فریب ہے جو ہم کو قرآن مجید کی تلاوت سے روکتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے تو بڑی پیاری بات فرمائی، قربان جائیے رسول اللہ کی رحمت للعالمین پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن مجید کے فکر کرو اور تمہاری زبان لگے، لغت کرے، اٹکے، اللہ ایسا قریب ہے کہ ایسے مزدور کو ڈبل مزدوری عطا کرے گا۔ آپ بتائیے، اگر بوڑھے آدمی کو معلوم ہو جائے اگر مزدوری کریں ہم کو 400-500 ملیں گے تو کیا بڑھاپے کا عذر ہوگا؟ وہ تو فوراً ہی جائے گا۔ لہذا اس عمر کے اندر ہرگز ہمارے لیے چیز نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم قرآن کیسے پڑھیں گے۔ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنا قرآن صحیح کریں گے۔ بہت دھیرے سے بولے، بہت دھیرے۔ اب آپ کر رہے ہوں کہ نام لکھنا شروع کر دے گا۔ اللہ کے بندو زور سے کہو کہ انشاءاللہ اپنا قرآن صحیح کریں گے۔ میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، قرآن مجید کا کوئی ایک حرف پڑھے فلہ بہ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملے گی۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اتنے بڑے اللہ کے مقبول اور اللہ کے برگزیدہ بندے کہ ان کو اس دنیا میں اللہ کی زیارت 100 مرتبہ دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے حضور عرض کیا کہ اللہ، آپ کے قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ، کیا راستہ ہے؟ فرمایا بتلاوت القرآن، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے عرض کیا کہ اللہ یہ بتائیے، بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں؟ اس لیے کہ 14ویں صدی میں بڑے عقلی کے لوگ آ گئے، کتاب بغیر سمجھے پڑھنے جب کوئی فائدہ ہی نہیں تو کیا ضرورت پڑھنے کی ہے؟ بارگاہ الہی سے جواب یہ آیا، سمجھ کر پڑھو تو نور علی نور ہے، اور بغیر سمجھے پڑھو گے تو بھی ہم تم کو عطا کر دیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور میں عرض کر دوں تلاوت قرآن میں وہ لطف ہے، وہ حلاوت ہے، وہ لذت ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو اگر جمع کر دیا جائے تلاوت قرآن کی لذت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھائی تلاوت قرآن کی لذت ملے گی کب؟ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت اقدس شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی سلسلے سے حضرت اقدس شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے بیک واسطہ ان کے خلفاء رہے، بہت عمدہ بات فرمائی ہے۔ فرمایا دیکھو میاں، حاجی جو ہے چاہے کتنی عمدہ ہو، لذیذ ہو، بہترین پکانے والا ہو، مسالے اچھے ڈال کے اس نے اور بہت اچھا تیار کر دیا، لیکن چمچ میں گندگی لگی ہے، چمچ میں گندگی لگی ہے، ایلوا لگا ہوا۔ فرمایا وہ چمچ کی جو گندگی لگی ہے ایلوا ساری حاجی کے سالن کو برباد کر دے۔ فرمایا کرتے تھے جس طرح حاجی کے سالن کو ایک گندا چمچ برباد کر دیا کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے تلاوت قرآن کا چمچ زبان عطا فرمائی ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو گندا کر دیا ہے، اس لیے تلاوت قرآن کا ہم کو مزہ نہیں آتا۔ ہم نے اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے،
گناہ سے گالیاں بھر کر کے گانا گا کر کے اس کو ہم نے گندا کر دیا ہے. اور میں اس میں اضافہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ دیکھو زبان کے پاک ہونے کا انتظار نہ کرو. آپ کہیں گے مولانا پہلے زبان پاک کر لے تو ہم تلاوت کریں. نہیں، مولانا رومی نے ایک بات فرمائی. ایک آدمی جو سر سے لے کر پیر تک گندگی کے اندر لت پت تھا، وہ جا رہا سمندر کے کنارے پہنچا. سمندر نے کہا آجا ہم تجھے صاف کر دیں. تو اس نے کہا ہم اتنے گندے ہیں، اگر ہم تمہارے اندر آئیں گے تو تم کو بھی گندا کر دیں گے، لہذا ہم پہلے اپنے آپ کو دھل لیں، صاف کر لیں، پاک کر لیں، تب آئیں گے. سمندر نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے صاف ستھرا ہے، تم جیسے لاکھوں اس کے اندر آ جاؤ گے تو ہم سب کو پاک کر دیں گے. اس کی پاکی کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں، اور ہم کو کوئی گندا نہیں کرنے والا. کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سمندر میں سارے گندے کود جائیں تو سمندر ناپاک نہ ہوگا اور سب کو پاکی مل جائے گی. اسی طریقے سے ساری دنیا کی زبانیں ناپاک اور گندی ہے، لیکن اللہ کا کلام اتنا پاک ہے کہ اس گندی زبان سے اگر ہم پڑھیں گے تو مالک اپنے کرم سے ہماری زبانوں کو بھی پاک کر دے گا. اس لیے ہم اس کی پاکی کا انتظار نہ کریں، اسی حال میں تلاوت قرآن کریں، اسی حال میں تلاوت قرآن کریں. ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، عجیب حضرت کا حال تھا. جنہوں نے حضرت کو دیکھا جب تلاوت ہوتی تو حضرت پر ایک وجہ کی کیفیت ہو جاتی تھی. جناب والا ایک رکو، دو رکو، ایک پاؤ، آدھا پارا تلاوت ہو رہی. حضرت پر ایک کیفیت ہے، کیوں؟ زبان پاک تھی ان کی. اس بنیاد کے اوپر ان کو مزہ آیا کرتا تھا، ان کا دل پاک تھا، ان کو لطف آیا کرتا تھا. اللہ ہماری زبان کی پاک فرما دے، ہمارے دل کو صاف فرما دے اور وہ قرآن ہمارے دل میں پیدا کر دے. حضور نے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف. حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ، کیسی مثال دی ہے. حضور کے کلام نبوت کی بلاغت کو دیکھیے، حضور اکرم علیہ السلام کے کلام کا اعجاز دیکھیے کہ حضور نے مثال ایسی بیان فرمائی الف لام میم. سارے مفسرین لکھتے ہیں اللہ اس کی مراد کو صحیح طور پر جانتا ہے، اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا. حضور نے اس مثال کو بیان کر کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو الف لام میم کے معنی کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن تلاوت کرو گے اللہ تم کو اس پر 30 نیکی عطا فرما دے گا. الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10. اس لیے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ ہونا کہ تلاوت قرآن جب ہی مفید ہے جب معنی اور مطلب سمجھے جائے، یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی اللہ عطا فرمائے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی یہ کہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، فرماتے تھے یا تو وہ جاہل ہے یا وہ بدبین ہے. کیوں دو ہی قسم کے آدمی کی بات کو کریں گے. اللہ نے جس کو دین کی فہم دی ہوگی، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہوگا، دنیا وہ قرآن مجید کی تلاوت جیسے تیسے بھی ہو وہ غنیمت سمجھ کر کے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. تو حضور اکرم علیہ السلام نے اس حدیث میں تلاوت قرآن کی اہمیت کو بیان فرمایا. اللہ ہم سب کو اس کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اس کی پابندی کرنے والا بنا دے. یہ مختصر سے چند کلمات میں نے عرض کر دیے. بس اب آپ حضرات سے رخصت، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں. اللہ میری گزارشات کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.